السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات محمد وآل محمد. السلام علیکم. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے مقصود بھائی نے. امید ہے کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا. دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ جس طرح لگن سے محبت سے یہ عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں اور فرش اعضاء کا اہتمام کرتے ہیں ہر سال اپنے گھر میں اور ہمیں بھی موقع فراہم کرتے ہیں عبادت کا. مولا ان کی توفیقات میں اور مزید اضافہ فرمائیں. ان کے تمام گھر والوں کی جو دلی جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں اور جو بھی جہاں جہاں بھی ان کے فیملی ممبران ہیں ان کی بھی جائز خواہشات پوری ہوں اور ان کے جتنے بھی محروم ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر مقام عطا ہو. تمام مومن اور مومنات کی سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. کر ابتدا کلام کی حمد و ثنا کے بعد کر ابتدا کلام کی حمد و ثنا کے بعد ہر ذکر ذکر خیر ہے ذکر خدا کے بعد. ہر انتہا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور تخت تلا بلند ہیں باغ بہشت کے اور تخت تلا بلند ہیں باغ بہشت کے لیکن میری نگاہ میں فرش عزا کے بعد. یہ مجھے عطا ہوا تھا خالو کی جانب سے اور اسی وقت ان کی بھی آمد ہوئی ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات ہے. تو قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں
قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں مجلس حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اس کو شاید ہم اپنے ذہنوں میں لا بھی نہیں سکتے کتنی بڑی عبادت ہے یہ, اور کیا چیز ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا ملتا ہے. اسی کی بدولت ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, اپنی سانسیں ہماری قائم و دائم ہیں انہی کے صدقے میں. جو بھی کچھ ہے سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حضرت علی کا دامن نہیں چھوڑیں ہم, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور دل سے کریں. اب آپس کی رنجشیں بہت ہوتی ہیں لوگوں میں, سب کی ہوتی ہے, اب ایک گھر میں ہوتی ہے, بہن بھائیوں ماں باپ بیٹوں میں ہوتی ہے, مگر عزاداری کے فرش پہ جب آئے ہے نا تو پھر عزاداری ہونی چاہیے, سب کچھ چھوڑ دیا جائے. بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. کہ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں, علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں, زمین ہے ہی نہیں اور چھت کی بات کرتے ہیں, اور زمین ہے ہی نہیں اور چھت کی بات کرتے ہیں. ہمیشہ بھاگتے دیکھا جن کو جنگوں میں, ہمیشہ بھاگتے دیکھا جن کو جنگوں میں, غضب ہے وہ بھی شجاعت کی بات کرتے ہیں. اور میں اسی کے ساتھ ہماری آج کی محفل کے پہلے شریک ہمارے درمیان موجود ہیں برادر مسرور صاحب, ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں, یا جو بھی آپ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے بڑا اچھا آپ لے کے آئے تھے, محمد نوال محمد بلندر صلوات. محمد والے محمد صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندر صلوات. ایک سلوات بھیج دیں. ایک غم حسین کے سلسلے میں جو آنسو نکلتا ہے اس کے لیے ایک شعر ہے کہ غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا, غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا, یہ قطرہ ہے مگر دریا کی بیعت کر نہیں سکتا, یہ قطرہ ہے مگر دریا کی بیعت کر نہیں سکتا. بجھا سکتا ہے ایک اشک غم نارے جہنم کو, بجھا سکتا ہے ایک اشک غم نارے جہنم کو, مگر بغض علی دوزخ کو جنت کر نہیں سکتا. ایک سلوات کو ایک اور آنسو سے ساتھ ایک شعر ہے کہ داور محشر میرے آنسو کی قیمت چاہیے, داور محشر میرے آنسو کی قیمت چاہیے, نہیں داور محشر میرے آنسو کو عزت چاہیے, کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے. ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے بازار میں, ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے بازار میں, ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسو کی قیمت چاہیے. ایک سلوات کا سہارا بی بی زینب کے سلسلے میں ایک قطعہ ہے کہ جس نے غرور شام کے خیبر کو ڈھا دیا, جس نے غرور شام کے خیبر کو ڈھا دیا, سوئے ہوئے جس نے غرور شام کے خیبر کو ڈھا دیا, سوئے ہوئے ضمیر کو جس نے جگا دیا, سوئے ہوئے ضمیر کو جس نے جگا دیا, بیعت کا نام خاک میں جس نے ملا دیا, جس نے غم حسین کا سکہ چلا دیا, جس نے غم حسین کا سکہ چلا دیا. دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے, دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے, نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے, نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے. ایک سلوات کا سہارا بر محمد وآل محمد صلوات. ایک اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک شعر ہے کہ ایک سلوات کا سہارا دے دیں. نہیں بدلا کوئی منظر ابھی تک,
نہیں بدلا کوئی منظر ابھی تک، خدا کا دین ہے مستر ابھی تک، نہیں بدلا کوئی منظر ابھی تک، خدا کا دین ہے مستر ابھی تک، صدا آتی ہے یہ قبر نبی سے، صدا آتی ہے یہ قبر نبی سے، ہے پہلو میں یہ درد سر ابھی تک۔ سلوات کا سارا ایک آخری سلام کے 2-3 اشعار ہیں کہ سوچ لیں جو جا رہے ہیں دشت حیدر چھوڑ کے، سوچ لیں جو جا رہے ہیں دشت حیدر چھوڑ کے، ہم بھی جائیں گے جناح میں ان کو باہر چھوڑ کے، ہم بھی جائیں گے جناح میں ان کو باہر چھوڑ کے، باندھ کے رومال زہرا حر جو پہنچا خلد میں، باندھ کے رومال زہرا حر جو پہنچا خلد میں، اٹھ گئے تعظیم میں مسند پیمبر چھوڑ کے، اٹھ گئے تعظیم میں مسند پیمبر چھوڑ کے، جاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے، جاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے، اور کوئی نعرہ بناؤ شیعہ کافر چھوڑ کے، جاہلوں اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے، اور کوئی نعرہ بناؤ شیعہ کافر چھوڑ کے، رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل، رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل، مل گئی غیروں سے بھابھی اپنا دیور چھوڑ کے، اور محمد وآل محمد سلوات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوب، کیا کہیں ماشاء اللہ۔ مجھے یاد تھا کہ نہیں لاسٹ ٹائم بھی بڑی فنی انداز میں پڑھا تھا، ماشاء اللہ سے اپنے سلیکٹ کر کے لاتے ہیں۔ اڑ اڑ کے خاک کہتی ہے کل کائنات میں، اڑ اڑ کے خاک کہتی ہے کل کائنات میں، اب بھی زمین پر قرض ہے سجدہ حسین کا، اب بھی زمین پر قرض ہے سجدہ حسین کا، اور قرآن کی آیتوں سے نہیں کم کسی طرح، اور قرآن کی آیتوں سے نہیں کم کسی طرح، گونجا تھا کربلا میں جو خطبہ حسین کا، گونجا تھا کربلا میں جو خطبہ حسین کا، اور کہنا پڑے گا حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر، اور کہنا پڑے گا حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر، ہے موت و حیات پر قبضہ حسین کا۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں، ہمارا برادر سامنے وہ ایک اور بھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، علی حیدر صاحب، جو ان پہ کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر محفل میں، تو میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں جو کلام لے کے ہیں پیش کریں۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد۔ بزرگوں سے اجازت کے ساتھ تحت الدرس پڑھ رہا ہوں۔ عزا کے فرش پہ فردوس کے سردار آئے، عزا کے فرش پہ فردوس کے سردار آئے، لہو بہاتے ہوئے شہ کے سوگوار آئے، لہو بہاتے ہوئے شہ کے سوگوار آئے، کیا جو طفلی میں وعدہ وفا وہ کرنے کو، کیا جو طفلی میں وعدہ وفا وہ کرنے کو، زمین کرب و بلا پر شہ ابرار آئے، زمین کرب و بلا پر شہ ابرار آئے، نصیب کروٹیں لینے لگا ادھر ہر کا، نصیب کروٹیں لینے لگا ادھر ہر کا، اذان دینے جو ہی اکبر جرار آئے، اذان دینے جو ہی اکبر جرار آئے، سر کھلے آئی ہے بنت نبی پے پرسا، سر کھلے آئی ہے بنت نبی پے پرسا، لگانے زخموں پہ مرہم یہ عزادار آئے، لگانے زخموں پہ مرہم یہ عزادار آئے، جلال دیکھ کے سب ہٹ گئے دریا سے عدو، جلال دیکھ کے سب ہٹ گئے دریا سے عدو، سنبھالے مشک و علم جب کہ علمدار آئے، سنبھالے مشک و علم جب کہ علمدار آئے،
حملہ کرتے تھے جو فوجوں پہ تو غل ہوتا تھا، حملہ کرتے تھے جو فوجوں پہ تو غل ہوتا تھا، جناب جعفر طیار کے دلدار آئے، جناب جعفر طیار کے دلدار آئے، بچانے دین کو ہمراہ شہ والا کے، بچانے دین کو ہمراہ شہ والا کے، جوان بچے بڑے اور بزرگوار آئے، جوان بچے بڑے اور بزرگوار آئے، تشنگی پر مہر لگانے تبسم کے یہاں، تشنگی پر مہر لگانے تبسم کے یہاں، دست شبیر پہ لو اصغر شیرخوار آئے، دست شبیر پہ لو اصغر شیرخوار آئے، روز عاشور قیامت تھی مچی خیموں میں، روز عاشور قیامت تھی مچی خیموں میں، لاش پر لاش لیے شاہ اشکبار آئے، لاش پر لاش لیے شاہ اشکبار آئے، غربت آل محمد پہ فلک رونے لگا، غربت آل محمد پر فلک رونے لگا، پھوپھی کی پشت پہ جب عابد بیمار آئے، پھوپھی کی پشت پہ جب عابد بیمار آئے، سروں سے لوٹی ردائیں چھینے کانوں سے گوہر، سروں سے لوٹی ردائیں چھینے کانوں سے گوہر، قیامت کیوں نہ آئی ستمگار آئے، قیامت کیوں نہ آئی ستم شعار آئے، جلایا خیمہ ناموس سید زیجا، جلایا خیمہ ناموس سید زیجا، ہو کے بے پردہ حرم رن میں دل افگار آئے، ہو کے بے پردہ حرم رن میں دل افگار آئے، سلام لکھتا ہے حیدر بگریا وہ زاری، سلام لکھتا ہے حیدر بگریا وہ زاری، کلام سننے کو جنت کے سردار آئے، کلام سننے کو جنت کے سردار آئے، رضا کے فرش پہ فردوس کے سردار آئے، لہو بہاتے ہوئے شہ کے سوگوار آئے، محمد وال محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد، کیا کہے ماشاءاللہ۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، اور میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، اور میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، تو میری طرف 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری طرف 72 حسین دیکھتے ہیں، اور صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، اور صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پر آ کر حسین دیکھتے ہیں، اور نبی کی پشت پر آ کر حسین دیکھتے ہیں، کہ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، کہ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، ازاں جوان سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، ازاں جوان سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، وہ عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں، اور ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں، اور میں گھر کو چھوڑ کر جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، اور میں گھر کو چھوڑ کر جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، اور میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، اور میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں بڑی محترمانہ گزارش کروں گا جناب حسن عابدی صاحب سے، جو کہ ہم سب ان کو بہت جتنے بھی ہم جانتے ہیں ان کو خالو کے نام سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں، میں سر محترمانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد والی محمد۔
برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے ایک عرض ہے، ابھی آصف میاں نے کہا کہ خالو والا تو وہ 12 مئی کو، السلام علیکم، 12 مئی کو خالہ جو ہیں وہ عرض قلب میں انتقال کر گئیں. تو جب خالہ ہی نہیں ہے تو کہاں کا خالو ہے خالو. آپ تو ہمیشہ خالو ہی رہیں گے. خالہ بھی وہاں انشاءاللہ، خالو بھی سدا بہار ہے. ایک جو سورہ فاتحہ اگر ہو جاتی. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اشعار ہیں جو ترنم سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. پھر ابھی ایک مسالمہ ہوا تھا تو اس میں نے جو پڑھا تھا تو کچھ لوگ جو وہیں پہ تھے انہوں نے تو سنا ہی سنا ہوگا، لیکن دوبارہ سننے میں کوئی ہوگا نہیں ہوگا. تو میں عرض کیا ہے کہ ضبط گریا کیوں کروں، کیوں آہوزاری کم کروں. ضبط گریا کیوں کروں، کیوں آہوزاری کم کروں. وہ میرے اجداد تھے میں کیوں نہ ان کا غم کروں. ضبط گریا کیوں کروں، کیوں آہوزاری کم کروں. ہر قافلہ صحرا میں لٹ جائے تو کیا میں چپ رہوں. قافلہ صحرا میں لٹ جائے تو کیا میں چپ رہوں. کیوں نہ اس غربت پہ میں نالے کروں، پرہم کروں. ضبط گریا کیوں کروں، کیوں آہوزاری کم کروں. اب میری ماں نے دودھ یہ کہہ کر پلایا تھا مجھے، میری ماں نے دودھ یہ کہہ کر پلایا تھا مجھے. ہاتھ جب اٹھنے لگے دو ہاتھ کا ماتم لگے دو ہاتھ کا ماتم کروں. ضبط گریا کیوں کروں. چوتھا جانی بہرحال تو ایک سلوات ہے فرمائیے. وہاں اس طرح تھا مخصوص آپ بھی تھے مگر آپ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال اس طرح تھا کہ عباس ہیں فراز پہ، خیمہ نظر میں ہے قبلہ، اگر اجازت ہو طرف میں ہے. عرض کیا سرکار کی ایمان میرا
حضرت خیر البشر میں ہے، ایمان میرا حضرت خیر البشر میں ہے، اور میرا عقیدہ علم لدنی کے گھر میں ہے، میرا عقیدہ علم لدنی کے گھر میں ہے، اور ہر شعر میرا حمد و ثنا کے اثر میں ہے، ہر شعر میرا حمد و ثنا کے اثر میں ہے، جو مدح اہل بیت کے دل میں جگر میں ہے، مدح اہل بیت کے دل میں جگر میں ہے۔ اور حالت جو ہے یہ ہے، وہ شعر سے ظاہر ہوگی کہ خامہ ہے میرے ہاتھ میں کرتاس سامنے، خامہ ہے میرے ہاتھ میں کرتاس سامنے، اور طائر خیال ابھی رہ گزر میں ہے، اور طائر خیال ابھی رہ گزر میں ہے۔ شعر ہے کہ سجدوں میں لطف آئے گا جب آئیں گے امام، لطف آئے گا جب آئیں گے امام، فی الوقت تو نماز ہماری قصر میں ہے، لطف آئے گا جب آئیں گے امام، فی الوقت تو نماز ہماری قصر میں ہے۔ اور نیزے پہ سر نہیں ہے یہ پرچم ہے فتح کا، نیزے پہ سر نہیں ہے یہ پرچم ہے فتح کا، نیزے پہ سر نہیں ہے یہ پرچم ہے فتح کا، تو ہی بتا کہ ذکر تیرا کس کے گھر میں ہے، تو ہی بتا ذکر تیرا کس کے گھر میں ہے۔ شعر عرض ہے کہ ادرکنی کا خیال ابھی تھا وہ آ گیا، ادرکنی کا خیال ابھی تھا، خیال ابھی تھا وہ آ گیا، قدرت کا یہ کمال بھی اس چارہ گھر میں ہے، قدرت کا یہ کمال بھی اس چارہ گھر میں ہے۔ اور ایک چشمے آب دیدہ میں سرخی لہو کی ہے، ایک چشمے آب دیدہ میں سرخی لہو کی ہے، شب کی شفق ملی ہوئی نور سحر میں ہے، شب کی شفق ملی ہوئی نور سحر میں ہے۔ اور جو تضمینی شعر تھا تھا کہ بالی سکینہ شوق میں باہر نکل آئے، بالی سکینہ شوق میں باہر نکل آئے، عباس ہے فرات پہ خیمہ نظر میں ہے، عباس ہے فرات پہ خیمہ نظر میں ہے۔ اور اس کا ایک شعر تھا کہ بازو کہیں ہے سینہ کہیں اور حلق کہیں، بازو کہیں ہے سینہ کہیں اور حلق کہیں، بکھرا ہوا نظارہ میری چشم تر میں ہے، بکھرا ہوا نظارہ میری چشم تر میں ہے قافیہ وزن میں نہ بندش ردیف کی، ہے قافیہ وزن میں نہ بندش ردیف کی، میری تیرا کلام اگر اور مگر میں ہے، میری تیرا کلام اگر اور مگر میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد اور محمد والی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والی محمد، برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد والی محمد، بارے دیگر سلمان، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ محمد محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ مولا عباس کے حوالے سے چونکہ والوں نے مولا عباس کا ذکر کیا تو اسی کو مربوط کرتا ہوں میں کہ
अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, जान से शब्बोर और शब्बीर को प्यारा गाजी, और जान से शब्बोर और शब्बीर को प्यारा गाजी, और हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, और लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, और लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, खौफ है जिसका तुम्हें वही एहसास हूँ मैं, खौफ है जिसका तुम्हें वही एहसास हूँ मैं, शामियों लो पहचान मुझे अब्बास हूँ मैं, शामियों लो पहचान मुझे अब्बास हूँ मैं, और मेरे आका की अताअत ने मुझे रोका है, और मेरे आका की अताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, और जंग करने से हजरत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, मैं कयामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, बाखुदा मलकाए गैरत ने मुझे बाखुदा मलकाए गैरत ने मुझे रोका है, वरना आंखों में अभी खौफे अजर भर लोगे, वरना आंखों में अभी खौफे अजल भर लोगे, एक हमले में जहन्नुम का सफर हमारी महफिल के शरीक यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बुखारी साहब, मैं तो दरख्वास्त करूँ कि आए मौला की बारगाह में अपने मखसूस अपना काम पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जिराए खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुजराए खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से ते पैगंबर सना देखा, मुजराए खल्क में मैंने देखा में शाह को आलूदाए खून, मैंने देखा में शाह को आलूदाए खून, मैंने अब्बास को भेजा लब दरिया देखा, मुजराए खल्क में मैंने देखा असगर का गला खून में तर, मैंने देखा असगर का गला खून में तर, मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा देखा,
گر پڑے سرت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرے خلق میں کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں پوریا سر زہرا دیکھا مجرے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں
پر محمد وآل محمد صلوات آپ تمام خاص سورہ فاتح کے لیے فیملی کے مرومی ہیں جعفر حسنین ابن ولی محمد، سکینہ زہرہ بنت اعجاز حسین، سید محمد ناصر کاظمی ابن سید محمد عسکری کاظمی اور مولانا تلمیذ رضوی صاحب، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک بار سورہ علم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ مومن بیمار ہیں، خاص کر ہمارے ساتھی بہت ہی پرانے مسعود عباس عامی تقریباً 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی کچھ سرجری کا بارے میں اسکیجول ہو رہا ہے، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہوگی، تو دعا کو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد صحت کلی عطا ہو، جہاں بھی بیمار ہیں مومن اور مومنات تمام کو شفا کلی عطا ہو۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، اور لے کر ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا۔ میں اسی کے ساتھ مدبانہ گزارش کروں قبلہ مولانا شبیر آفی صاحب سے کہ ذبح ممبر ہوں آپ لوگوں کی بلندتر صلوات۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف دیں کہ بعد میں آنے والوں کو محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، طه وياسين، سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا طبيب نفوسنا على النبي الأمي البدر الجلي الكوكب الدري البشير والنظير، الرسول المسدد العشير الممجد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پروردگار عالم قرآن حکیم میں اپروکسیمیٹلی 118 مرتبہ قسم کھا رہا ہے، جن میں 44 سورے ہیں اور 30 یا 33 مکمل سورے ہیں، اور خداوند عالم کہ جو خود کلام کر رہا ہے وہ خالق ہے، وہی قادر ہے، قوت اسی کی ہے، غلبہ اسی کا ہے،
اور جب وہ حکم نازل کرتا ہے تو بندوں پر فرض ہے کہ اس کی تعمیل کریں. اس کی بات میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہوتی، اس کی بات irrational نہیں ہوتی، اس کی بات ایسے ضعیف قول میں پنہا نہیں ہوتی. نہ کوئی ضعیف قول وہ کہہ سکتا ہے، نہ قبیح قول کہہ سکتا ہے. وہ پروردگار کہ جس نے کلام حق مجید کو نازل کیا تو اس نے ایلوکوینس کے مقام پہ رکھ کے نازل کیا. ایسا کلام نازل کیا کہ فصیح و بلیغ کلام کہ ایسے کلام کا کوئی ڈیفینس، ایسے کلام کا کوئی اور متبادل کلام نہ لا سکے. وہ پروردگار عالم قرآن حکیم میں قسم کھا رہا ہے. عموماً جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اور اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن حکیم میں اپروکسیمیٹلی 118 مقامات پہ. تو پھر یہ حکمت کیا ہے اس قسم کھانے میں کہ جو پروردگار جو کہہ دے تو ہو جائے، تو اس کو ہمیں کیا بات منوانی ہے، ہمیں کس بات پر پروردگار کو متفق کرنا ہے، اور ہمیں کس بات پر اللہ کو کنونس کرنا ہے کہ وہ بار بار قسم کھا رہا ہے. پتا چلا کہ وہ قسم اس لیے نہیں کہا رہا ہے کہ ہمیں کنونس کرے. اس نے تو ہمیں عقل دے دی اور کہا کہ یہ جو آیات ہم نے خلق کی ہیں اس کا نظارہ کرو، اس کے ذریعے سے ہم کو پہچانو. تمہاری عقل، تمہارا دل اسی کے ذریعے توحید کو پہچانے گا، اسی کے ذریعے سے کنونس کر لے گا ہم تک آنے کا اور ہم پر ایمان لانے کا. مگر یہ قسم یہاں جو کھائی جا رہی ہے وہ ہمیں کنونس کرنے کے لیے قسم نہیں کھائی جا رہی ہے، بلکہ پروردگار عالم ایمفسائز کر رہا ہے یہاں پر جن اشیاء کی وہ قسم کھا رہا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ سمجھو جن اشیاء کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ اشیاء بیکار خلق نہیں کی گئی ہیں، وہ اشیاء ایسے ہی بغیر پلان کے خلق نہیں کی گئی ہیں، ناکارہ اشیاء نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس میں حکمت اور راز پوشیدہ کیا ہے. اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے پروردگار تاکہ لوگوں کی توجہ اس جانب مڑ جائیں کہ جس جانب پروردگار قسم کھا رہا ہے تو یقیناً جب اللہ اس کی قسم کھا رہا ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہوگی. تو کبھی سورج کی قسم کھا رہا ہے والشمس وضحاها، کبھی والارض وما طحاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها. نفس کی قسم ہے اس میں، زمین کی قسم ہے اس میں، آسمان کی قسم ہے اس میں، اور سورج اور چاند کی قسم ہے اس میں، نجوم کی قسم کھائی جا رہی ہے، والضحى دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، رات کی قسم کھائی جا رہی ہے، ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی یہ تمام اشیاء کی پروردگار قسم جو کھا رہا ہے بظاہر اس کی مخلوق ہیں، مگر یہ میٹافورکلی قرآن حکیم نے یہاں ان کو مینشن کیا ہے. یہ بس سورج کی قسم اس معنوں میں نہیں ہے کہ بس یہ سورج ہے اس کی قسم تو بس سورج جلا دینے کے علاوہ اور کرتا کیا ہے کہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اللہ نے کسی کو سورج کے مانند قرار دیا ہوگا تب اس ذات کی قسم کھا رہا ہے، کسی کو شمس کے مانند قرار دیا ہوگا تب اس کی قسم کھا رہا ہے، کسی کو روشنی قرار دیا ہوگا اس کی قسم کھا رہا ہے، کسی کو ہدایت کے ستارے بنایا ہوگا اس لیے چاند ستاروں کی قسم کھا رہا ہے، کبھی ہدایت کی قسم کھا رہا ہے، کہا یہی تو روشنی ہے کہ جو لوگوں کو جلا دیتی ہے. پتا چلا وہاں پر یہ سب مخلوق الہی میٹافورکلی استعمال میں آئی ہے، لیکن اس کے در پردہ اللہ نے کسی کو اس مقام پہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے ایٹریبیوٹ کر رہا ہے. اسی طرح اللہ نے سورہ عادیات میں قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا،
قسم ہے مجھے اس تیز رفتار گھوڑے کی کہ جو فراٹے مار رہا ہے. چاند ستاروں کی تو قسم سمجھ میں آ گئی، لیکن اب جاندار میں اللہ قسم کھا رہا ہے تو ایک گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، عالم اسلام نے لکھا کہ یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جو اسلام کے دفاع کے لیے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، بہت خوب، لیکن اس میں کیا بات پوشیدہ ہے کہ پروردگار عالم سورہ عادیات میں گھوڑے کی قسم کو یاد کر رہا ہے یا جانور کا تذکرہ کر رہا ہے، اور وہ تسلسل ہے، ایک سین کریٹ کیا گیا. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جانور کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے فراٹے مارنے کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر کہا کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر اس کی قسم کہ جب وہ اپنے سم پتھریلی زمین پہ مارتا ہے تو اسے چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، ان کی قسم کہ جو صبح میں یلغار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، وہ گرد و غبار کی جو ان کے چلنے کی وجہ سے میدان میں اٹھ رہا ہے. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا وَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور وہ لوگوں کے مجمع میں در آتے ہیں، یعنی فوج میں وہ جب گھس جاتے ہیں تو اس سے جو غبار اٹھتا ہے اس کی قسم. پروردگار یہ سین تو بہترین سین تو نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، مگر اس کے قسم کھانے کا محل کیا تھا، اس گھوڑے کے قسم کھانے کا موقع کیا تھا، اس کی خصوصیت کیا تھی، کیا راز پوشیدہ تھا کہ اللہ کو وہ منزل اسلام کی جنگ جو دوسری ہجری سے شروع ہوئی اور آخری فتح مکہ تک کی تمام جگہوں میں گھوڑے گئے ہیں، ناقے گئے ہیں، مگر اللہ نے کبھی اس میں سے ایسی قسم نہیں کھائی کہ جو جنگ ذات سلاسل کے موقع پر اللہ نے قسم کھائی اور یہ سورہ نازل کیا. یقیناً اس میں کوئی بات پوشیدہ ہوگی اور اللہ نے کیا عظیم حکمت عملی کے ذریعے یہ سورہ نازل کیا ہے. تو عزیزان محترم، اس کے پس منظر شان نزول کو میں یہاں کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک مرتبہ دو طریق سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، قبیلہ یابس کے 12,000 لوگ لشکر کشی مدینے پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک روایت بیان کی گئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا اور رسالت مآب کو آگاہ کیا کہ بنی یابس آپ کو اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہے. آپ 4,000 کا لشکر کسی کو دے کر روانہ کیجئے تاکہ وہ جائیں اور اس کا جواب دیں. رسالت مآب منبر پر تشریف لے گئے اور کہا اے مسلمانوں، یہ جبرائیل آئے ہیں اور مجھے خبر دے رہے ہیں کہ بنی یابس نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ، اپنی رسد کو جمع کرو اور وہاں پر
روانہ ہو جاؤ. اور بحکم الہی رسالت مآب نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی کو ان کا لیڈر بنایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ جب تم وہاں جانا تو پہلے انہیں اسلام کی پیشکش کرنا. اگر وہ اسلام قبول کریں تو بہتر، ورنہ پھر ان سے جنگ کرنا اور جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہو جائے وہ لے کر روانہ ہو جانا. حکم بڑا ہی سادہ سا، اور اس حکم میں بظاہر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جب یہ لشکر جائے گا تو یقیناً فتح یاب ہوگا. جس طرح سے آپ حکم دے رہے ہیں اس میں کسی طرح سے کوئی جھول نہیں ہے کہ وہاں پہ نعوذ باللہ مسلمان شکست خوردہ واپس آئے گا. یقینی ہے فتح اگر حکم کی تعمیل ہو. اب رسالت مآب نے جب ایک صحابی کو لشکر کا کمانڈر بنا کے روانہ کیا، وہ جناب راستہ لے کر اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم لشکر ہے، اور جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر ان کے قریب پہنچا تو 200 سوار اس مد مقابل سے اس جانب آئے اور آ کے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا ارادہ ہے. تو جو لشکر کے کمانڈر تھے وہ سامنے آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ نے ہمیں تمہاری جانب بھیجا، اسلام کی دعوت دی ہے، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو مسلمانوں کی خوشی اور غم میں شامل ہو جاؤ گے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم سے جنگ ہوگی. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم ہماری جمعیت دیکھ رہے ہو، ہم تم سے زیادہ قوی ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ تم لوٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو قرابت داری ہے، جو رشتہ داری ہے، ہمیں لات و عزا کی قسم اگر یہ رشتہ داری نہ ہوتی تو ہم تم سب کو ہلاک کر دیتے. اللہ اکبر. کفار یابس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان ایک قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، جس کا لحاظ ہم کرتے ہوئے تمہیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے. اچھا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی تو تمہارے رسول سے ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے. تو جو کمانڈر تھے ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں سے آنا نہیں، حکم کی تعمیل کرنا، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو جنگ کرنا، یہ جناب پلٹتے ہیں اپنے لشکر کی طرف اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یہ جو دیکھ رہے ہو ان کے حوصلے ہم سے زیادہ ہیں، ان کی کثرت ہم سے زیادہ ہے، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، اور تم اپنے بھائیوں سے بھی دور ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں. کمانڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں کہ جب مد مقابل کثرت رکھتا ہو تب اپنی اقلیت کو یہ جوش دلاتا ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لاتا ہے، انہیں حمیت دلاتا ہے، انہیں شجاعت دلاتا ہے، تاکہ ان کی اقلیت ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اکثریت پر غالب آ جائیں، چاہے مٹ جائیں، مر جائیں، مگر میدان چھوڑ کر نہ جائیں. عجیب بات ہے کہ یہ مسلمانوں کو میدان چھوڑنے پر مصر، اور یہ جواب دینے لگے لشکری کہ آپ کو تو حکم رسول آیا ہے، یہ ان کی صریح مخالفت ہے، اللہ کے رسول کی معصیت ہے، ایسا مت کرو. تو کہنے لگے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو. یعنی پتا چلا کہ جنہیں رسالت مآب پہلے کمانڈر بنا کے بھیجے تھے ان کے روابط
دشمن سے اتنے بہتر تھے جسے یہ برباد کرنا نہیں چاہتے تھے، خراب کرنا نہیں چاہتے تھے. انہیں یہ بات منظور ہوئی کہ یہ لوگ رسول اللہ سے لڑیں مگر مجھ سے نہ لڑیں. اللہ اکبر. ایسے صحابی اگر جماعت نبوی میں ہوں تو پھر اس جماعت کا کیا کہ جو بعد رسول خلافت کا دعویٰ کریں اور حق کو دور کر دیں، باطل کو ظاہر کر دیں اور باطل کے مقام پر آ جائیں. تو یہ واپس ہو گئے. لشکری انہیں ملامت کر رہے تھے، وہ لشکریوں کو ملامت کر رہے تھے. جبرائیل نے یہ خبر رسول اللہ کو پہنچائی اور جب یہ پہنچے تو رسالت ماہ منبر پر تشریف لے گئے اور کہا مسلمانوں میں نے انہیں لشکر دے کے بھیجا تھا مگر یہ ان کی دھمکیوں کا خوف کرتے ہوئے واپس آ گئے اور انہوں نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا ہے، معصیت کی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا. لہٰذا رسالت مآب نے دوسرے صحابی کو معین کیا اور کہا کہ میں تمہیں بھی وہی احکامات دے رہا ہوں جو تمہارے بھائی کو دیا تھا، خبردار ان کی طرح عمل نہ کرنا. یا رسول اللہ دیکھیے رسالت مآب بھیج رہے ہیں اپنے اصحاب میں سے 2 لوگوں کو کہ جو آپ کے بعد منظر عام پر آئے اور مقام خلافت پر بیٹھے اور اسلام کی مہار اپنے ہاتھ میں رکھی. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دور رسالت میں کسی جنگ میں نبرد آزما نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہر مقام پر، ہر محل پر، ہر جنگ سے فرار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور رسالت مآب کا اس جنگ میں دونوں کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے، لوگوں پر یہ افشا ہو جائے کہ جو لوگ میری زندگی میں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ میرے بعد اسلام کی مہار سنبھالنے کے لائق نہیں. دوسرے صاحب بھی پہنچے تو ان سے وہی گفتگو ہوئی، وہی قرابت داری کی باتیں، وہی ڈرایا گیا، وہ بھی واپس آئے. اب جب 2 مرتبہ لشکری شرمندہ ہو کر واپس آئے ہیں تو اب رسالت مآب نے کہا کہ اب میں علی ابن ابی طالب کو کمانڈ سونپ کر بھیج رہا ہوں. کہا یا علی آپ جائیے اور فتح یاب ہو کر آئیے. اللہ اکبر. یہی جملے ہمیں خطبہ فدکیہ میں ملتے ہیں کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیے ہیں کہ میرے شوہر نامدار وہ ہیں کہ جب جب سانپ نے اپنا پھن اٹھایا علی ابن ابی طالب بھی تھے، وہ جا کر اس کا سر نگوں کر کے اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک شکست نہ دے دیں. امیر المومنین روانہ ہوئے. اب آپ اس مشہور و معروف راستے سے نہیں جا رہے ہیں جس راستے سے پہلے 2 لشکر جا چکے ہیں. اب آپ غیر معروف راستے سے جا رہے ہیں اور اتنا سخت راستہ کہ لوگ کہنے لگے کہ یا علی سواریاں تھک جائیں گی، سواریاں گر جائیں گی. کہا نہیں آگے بڑھو، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہم فتح یاب ہوں گے. کمانڈر ایسا ہوتا یہ مضبوط دل اور جس کے قدم اس طرح میدان میں گڑ جاتے ہیں کہ وہ کھڑتے نہیں ہیں. اور امیر المؤمنین سب کو شجاعت دلاتے ہوئے لے کر گئے. اور جب کفار یابس نے دیکھا کہ ایک مسلمانوں کا لشکر آیا ہوا ہے تو انہوں نے 200 کی جمعیت پر مشتمل ایک ٹکڑی امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجی اور امیر المؤمنین سے پوچھا تم کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں رسالت مآب کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کی بیٹی کا شوہر ہوں،
آپ نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے کہ تمہیں اسلام کی دعوت دوں، تم اسلام قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قبول نہیں کرتے، ہم تو آپ کے چچا کے بیٹے یعنی رسول اللہ کو قتل کرنا تو چاہتے ہی تھے اور آپ کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، آپ خود تشریف لائے ہیں تو اب ہماری جنگ ہوگی کل۔ تو امیر المؤمنین نے کہا تو پھر یہی بہتر ہے۔ لشکر میں واپس آئے اور آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ تمام لوگ مستعد رہیں، الرٹ رہیں اور اپنی گھوڑے کی زین کو تیار رکھیں، یعنی تمام گھوڑے تیار رہیں، حکم امیر المؤمنین کا انتظار کریں۔ اور امیر المؤمنین نے صبح کا انتظار کیا اور اذان امیر المؤمنین نے کہی۔ اب جیسے ہی امیر المؤمنین نے اذان کہی، یہ آواز مقابل تک پہنچی۔ اب امیر المؤمنین نے اذان کے بعد نماز کو قائم کیا، صلاۃ فجر قائم ہوئی۔ اب اس کے بعد امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ چلو ان پر چڑھائی کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، جب چڑھائی کے لیے امیر المؤمنین روانہ ہوئے تو ایک اور روایت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین کی جب وہ لشکر سے ملاقات ہوئی تو اس لشکر سے ایک نوجوان باہر آیا کہ جو بہت ہی زیادہ بغض و کینہ رکھتا تھا، بہت نفرت رکھتا تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ تم میں کون محمد ہے کہ جو مجھ سے آ کر جدال کرے میں نے قتل کر دوں، اور نازیبا کلمات کہنے لگا، نعوذ باللہ کہنے لگا کہ یہ ساحر ہیں، یہ کذاب ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے اس کو جواب دیا کہ تو ہی کذاب ہے اور تو ہی ساحر ہے، بلکہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، رسالت کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں تجھ سے جنگ کروں گا۔ اور اس نے ایک مرتبہ میدان میں رجز خوانی کی اور امیر المؤمنین پر وار کرنے لگا۔ امیر المؤمنین نے اس کے وار کے جواب میں ایسا وار کیا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد ایک اور شخص اس لشکر سے باہر آیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کی قوت 500 فوجیوں کے برابر تھی۔ اس نے آ کے پھر میدان میں امیر المؤمنین سے مبارز طلبی کی۔ امیر المؤمنین نے اپنی ذوالفقار بلند کی اور اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جب وہ بھی قتل ہو گیا تو ایک اس کا چچا زاد بھائی میدان میں آیا اور اس نے امیر المؤمنین سے جنگ کی، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اب اس کے بعد جو امیر المؤمنین نے مبارزہ طلب کیا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ امیر المؤمنین کا سامنا کر امیر المومنین بخود آپ فوج پر حملہ آور ہوئے، بلکہ کفار پر حملہ آور ہوئے اور کفار کو تہہ تیغ کیا، واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد ان کے تمام اموال کو ضبط کر لیا، ان کے نوجوانوں کو، ان کے مردوں کو آپ نے اسیر کیا اور مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ تو عزیزان محترم، بیان یہ کرنا ہے کہ اب اللہ نے صبح کے اس منظر کی کو نقشہ کیا ہے، اللہ نے اس منظر کی نقشہ نگاری کی ہے کہ جو فجر کا وقت تھا، اب اللہ نے نہ صرف صبح کے اس منظر کو پیش کیا بلکہ جلال حیدر کرار کو بیان کیا ہے کہ جو آپ کا اسب باوفا تھا، اپنے مولا کے جلالت کو وہ بیان کر رہا ہے اپنے فراٹوں کے ذریعے سے اور اپنی نالین کو زمین پر مار کر چنگھاریوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن حکیم میں قسم کھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمَارِيَاتِ قَدْحًا۔ مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی کہ جو علی کی جلالت کو بیان کر رہا ہے، فراٹوں کے ذریعے سے میدان میں حملہ کر رہا ہے، اور جب چلتا ہے تو پتھروں پر اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتا ہے، اور قسم ہے علی کی
کچھ نظر نہیں آتا. اب عزیزان محترم، امیر المومنین نے صبح فجر ہی کو کیوں پسند فرمایا؟ دن میں بھی جنگ ہو سکتی تھی، طلوع آفتاب کے وقت بھی جنگ ہو سکتی تھی، مگر صبح کے وقت اللہ اللہ یہ وہ حیدر کرار ہے. یہ جنگ خیبر سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ میں خیبر کی جنگ سے زیادہ مال غنیمت ملا تھا. عزیزان محترم، نقشہ خیبر میں بھی وہی ہے اور نقشہ جنگ ذات سلاسل میں بھی وہی ہے. وہاں پہ بھی کچھ لوگ علم لے کر گئے تھے اور شکست خوردہ واپس آئے. اس کے بعد امیر المومنین کو بھیجا گیا. یہاں پر بھی چند لوگ علم لے کر گئے تھے، شکست خوردہ واپس آئے. پھر امیر المومنین کو بھیجا گیا اور فتح خیبر میں کچھ معجزات ایسے رونما ہوئے تھے کہ عرش سے جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے آئے. اور جنگ ذات سلاسل وہ صبح کا منظر شاید امیر المومنین نے اس لیے پسند فرمایا ہو کہ اب جو تلوار چل رہی ہے وہ شاید ولایت پناہ کی چل رہی ہے. ابھی آپ کا پورا لشکر بھی میدان میں نہیں آیا تھا اور میدان صاف ہو گیا تھا. پتا چلا یہ کسی اور کی نہیں، یہ وہی ہے کہ جس نے قوت ربانی سے باب خیبر اکھاڑا تھا، اسی نے قوت ربانی سے ذوالفقار چلا کے میدان کو صاف کر دیا. جب مدینے کی جانب پہنچے، جبرائیل نے رسالت مآب کو خبر پہنچائی. اچھا، جبرائیل نے خبر تو پہنچائی، لیکن صبح صلاۃ فجر میں رسالت مآب نے سورہ عادیات کی تلاوت فرمائی. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے یہ سورہ آج سے پہلے نہیں سنا. کہا جبرائیل یہ سورہ لے کر میری جانب آئے ہیں اور مجھے فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب فتح یاب ہوئے ہیں. اب لشکر کو لے کر رسالت مآب مدینے سے 3 میل باہر گئے اور آپ نے دیکھا کہ اسلامی لشکر فتح یاب ہو کر آ رہا ہے. رسالت مآب گھوڑے سے اتر آئے اور جیسے ہی امیر المؤمنین نے رسالت مآب کو گھوڑے سے اترا ہوا دیکھا، آپ بھی گھوڑے سے اتر کر آ گئے اور پیادہ امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. سلام کیا. رسول اللہ نے بڑھ کے اپنے بھائی کا استقبال کیا، پیشانی کے درمیان بوسہ دیا، اپنی ردا سے امیر المومنین کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور خوشخبری کی دی، مبارکباد دی، بھائی کو گلے سے لگایا. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھے علی ابن ابی طالب کی محبت میں ملامت مت کرو، کیونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے اور یہ لوگوں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ جسے اپنے محبت کرتا ہے اسے دوست رکھتا ہے، جسے دوست رکھتا ہے اسے جنت دیتا ہے. جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. جس سے اللہ دشمن رکھتا ہے پروردگار اس پر لعنت کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہے وہ ذات گرامی کہ امیر المومنین کی شجاعت تو یقیناً قرآن نے بیان کی ہے اور فرشتوں کی زبان پر بھی وہی کلمات ہیں امیر المومنین کی شجاعت کے. لیکن اللہ نے قرآن حکیم میں اس گھوڑے کی بھی قسم کھائی ہے کہ جو نصرت اسلام کے لیے امیر المؤمنین کو لیا ہوا میدان میں گیا اور وہی جلالت کے آثار اس سے ظاہر ہو رہے ہیں. کتنا وفادار اسب ہے کہ جو اپنے سوار کے جذبات کو بخوبی سمجھتا ہے. جو زور، جو شجاعت، جو دلیری، جو جوش و ولولہ
امیر المومنین کا جو جلالت ہے وہ اسب سمجھتا ہے اور اسی نہج پر وہ میدان میں آگے بڑھ رہا ہے. جانتا ہے کون سوار ہے. یہ حیدر کرار سوار ہیں, یہ علی ابن ابی طالب سوار ہیں, صاحب ذوالفقار سوار ہے. تو کیوں نہ ہو جب پروردگار عالم ذوالفقار کی تعریف کرے تو پھر اس اسب کی بھی تعریف کرے جو ذوالفقار کو لیے جا رہی ہے. یہ ہے وہ حیدر کرار. شجاعت اس گھرانے میں خون میں دوڑتی ہے, اور یہی شجاعت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی. بس عزیزان محترم, جس طرح امیر المؤمنین نے ذات سلاسل میں مال غنیمت اور لوگوں کو اسیر کر کے خلفاء کی خدمت پہنچایا, کچھ اسی کی ایک جھلک کربلا میں نظر آتی ہے. ابوالفضل عباس نے متعدد سیرت کی کتب نے اس واقعے کو نقل کیا کہ جس وقت آپ پانی لانے کے لیے دریا کی جانب گئے تو 4000 لشکر تو ہے اور سب لوگ ابوالفضل عباس کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. روایت کی گئی کہ آپ نے 500 سے کچھ زیادہ کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا, اور انہی میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام مارد ابن صدیف تھا. جب اس نے دیکھا کہ لشکری بھاگ رہے ہیں تو کہنے لگا کہ وائے ہو تم پر, تم اس نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں تنے تنہا عباس سے جنگ کروں گا اور تم سب لوگ مجھ سے دور ہو جاؤ. یعنی اتنے غرور و تکبر سے وہ بیان کر رہا ہے اپنی کیفیت کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلا عباس کو قتل کروں گا. یہ کہہ کر وہ میدان میں آیا اور کہا عباس میں تم سے جنگ کروں گا. بڑا مکالمہ ہے کہ اس نے کہا کہ اطاعت کرو وغیرہ. جناب عباس نے کہا کہ میرے آقا حسین کی اطاعت کے بعد اب یہ سب کیا ہے, یہ سب جہنم کا راستہ ہے. میں اسے پیرافریز کر رہا ہوں. جناب عباس نے کہا یقیناً میں بھی تجھ سے جنگ کروں گا. اب وہ نیزہ لیے ہوئے بڑی اجلت کے ساتھ جناب عباس کی جانب بڑھا اور سمجھا کہ وہ قتل کر دے گا. جناب عباس میدان میں اپنے مقام سے ہٹے نہیں, نہ حرکت کی. جدھر آپ کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے. اب جیسے ہی نیزہ آپ کے قریب آیا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نیزے کی یعنی پہ ہاتھ رکھ کے وہ نیزہ اس سے چھین لیا اور اس طرح سے جھٹکا کہ قریب تھا کہ مارے زمین پہ گر جاتا. اللہ اکبر. فنے سپاہ گری میں ماہر اور تکبر کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ عباس ابن علی ابن ابی طالب کو ایک بار میں قتل کر دے گا. اللہ رے جوش شجاعت ہے ابوالفضل عباس. کیا ابوالفضل عباس کی شجاعت ہے, کیا کارنامے ہیں اور کیا قوت ہے کہ جناب عباس نے حرکت بھی نہیں کی, بس ہاتھ بڑھایا تو اس سے نیزہ چھین لیا اور وہ زمین پہ گرنے لگا. جب گر گیا تو جناب عباس نے نیزہ مارا اور اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے, اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے. اب سمجھا کہ ان قریب مرنے والا ہوں اور لشکر کی جانب پکار کے کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ. تو وہاں سے اس کا ایک خادم ایک گھوڑا لیے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا اور جیسے ہی قریب آ رہا تھا جناب عباس نے اس کے غلام کو تیغ کیا اور اس سے اس کی سواری چھین لی اور چھین کر آپ اس پر سوار ہو گئے. اور سوار ہوئے تو کس پر سوار ہوئے؟ یہ گھوڑا تاویہ ہے. بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ گھوڑا ہے کہ جسے امیر المؤمنین نے امام حسن کو تحفہ دیا تھا اور یہ گھوڑا تاویہ امام حسن کے ساتھ تھا. لیکن جب آپ مدائن میں امام حسن پر شورش ہوئی, آپ کے لوگ بغاوت کرنے لگے اور امام کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا, تو یہ تاویہ بھی لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اس طرح سے یہ گھوڑا جو امام حسن کی ملکیت تھا دشمنوں میں چلا گیا. لیکن کربلا 10ویں محرم وہ ہے کہ جہاں جناب ابوالفضل عباس نے اس گھوڑے کو دوبارہ ریٹریو کیا اور لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا آقا یہ گھوڑا ہے اور یہ تاویہ ہے. تو کہا ہاں عباس تم نے سچ کہا, یہ وہی گھوڑا ہے جسے بابا نے ملک رے کے حاکم کا تھا, جس کی شکست کے بعد بابا نے یہ گھوڑا میرے پاس
بھائی امام حسن کو دیا تھا اور یہ ان سے لوٹ لیا گیا تھا۔ امیر جناب عباس میدان میں واپس آئے اور پھر آپ نے واپس آ کر وہی نیزہ اس شقی کو ایسے مارا کہ ایک کان سے دوسرے کان کے باہر وہ نیزہ نکلا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ عزیزان محترم، یہ کارنامہ ہائے اہل بیت ہیں، یہ تیور ہیں، شجاعت ہے اہل بیت کی۔ عزیزوں، میں نے زحمت کو تمام کیا جناب عباس پانی لانے کے لیے۔ اب جیسے ہی جناب عباس واپس آئے امام حسین کی خدمت میں، تو آپ نے ملاحظہ کیا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب عباس کا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے۔ جناب عباس نے امام حسین سے رخصت طلب کی، کہا آقا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین کس طرح جانے دے جناب عباس کو؟ کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزو، جناب عباس کہنے لگے کہ میرے آقا جب لشکر ہی نہ رہا تو پھر علمدار کیا کرے؟ آقا میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے۔ تو کہا اچھا جاؤ رخصت ہو لو۔ جناب عباس خیمے میں آئے اور جناب زینب سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ بی بی نے بھائی سے کہا عباس بیٹھ جاؤ، عباس پانی کی سبیل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ لیکن عباس یہ بھی جانتے جانا عباس وقت آخر بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اور کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ تو میں سوچا کرتی تھی عباس تم جیسا بھائی ہو تو پھر کس کی مجال کے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ عباس مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بندھی جائے گی۔ سننا تھا جناب زینب نے، جناب سکینہ نے سنا کہ امو پانی لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہزادی ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر آئی اور لا کے اپنے چچا کو دیا۔ جناب عباس نے اسے اپنے پرچم میں باندھ لیا۔ عزیزو، آج تک بھی یہ روایت قائم ہے کہ جہاں جہاں جناب عباس کا علم ہے وہاں جناب سکینہ کا مشکیزہ بھی نظر آئے گا۔ عزیزو، بیویوں نے جناب عباس کو رخصت تو کیا، مگر قاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جناب عباس کو رخصت نہیں کیا۔ کیوں رخصت نہیں کیا اس انداز میں کہ یہ آخری ملاقات ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ بیویوں پہ یہ صدمہ ہو۔ لیکن عزیز و روایات دونوں ملتی ہیں۔ امام حسین نے جب جناب عباس کو روانہ کیا تو آپ بھی جناب عباس کے پیچھے پیچھے آتے گئے۔ جناب عباس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کے کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین آئے۔ جناب عباس گھوڑے سے اتر گئے اور آ کے آپ نے عباس کو سینے سے لگایا۔ بھائی، دونوں بھائی بہت گریہ کیے۔ امام جانتے ہیں اب یہ آخری ملاقات، عباس سلامت نہیں آئیں گے۔ عباس کو روانہ کیا، اجرکم اللہ۔ عزیز جناب عباس میدان میں روانہ ہوئے اور اتنی احتیاط سے مشکیزے کو بھرا، اپنی انگلیوں کو بھی تر ہونے نہ دیا اور بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے، پروردگار میں تیرے نبی کی اولاد کے لیے پانی لے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، تیر بارانی ہوئی، ایک نیزے سے دفاع کرتے جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے جاتے ہیں۔ ناگاہ کمین گاہ سے وار ہوا، آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ بڑی اجلت سے آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، پرچم اسلام کو بھی سنبھالا، لیکن میرا آقا قیام حسینی تک جائے تو کیسے جائے؟ نرغہ تنگ ہوتا گیا۔ ایک بار اور ہوا، آپ کا بائیں بازو بھی خطا ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دندان مبارک میں سنبھالا، آپ نے پرچم اسلامی کو اپنے سینے سے سنبھالا۔ اللہ اللہ، ایک تیر چلا کہ جو مشکیزے سکینہ میں لگا، پانی بہنے لگا۔ ایک اور تیر چلا جو قلب عباس میں لگا، آس ٹوٹ گئی۔ کہا پروردگار اب مجھے قیام کی جانب نہ لے جا۔ خون پانی کے ساتھ مخلوط ہو کے بہنے لگا۔ اپنا سر خربوزہ زین پہ رکھا
بہادر ہو عباس، میں تمہاری شجاعت کے تیور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، کون عباس؟ عباس وہ کہ جسے میدان کربلا میں نہ صرف تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم لگے بلکہ زبان کے بھی زخم لگے ہیں۔ جناب عباس نے کہا اے شقی تو کہاں تھا جب میرے بازو سلامت تھے؟ میں تجھے بتا تھا، یہ سننا تھا۔ اس نے کرسی آہن بلند کیا، سر اقدس بوار کیا، میں کہوں گا یا علی آپ کا بیٹا آپ ہی کی طرح سر زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر آیا۔ اللہ آج سلامت نہیں تھے۔ اندازہ کیجئے عزیزو، جناب عباس کے خد و خامت کا اندازہ کیجئے، ان تیروں کا اندازہ کیجئے کہ جو سارے جسم میں پیوست ہیں۔ میرا مولا جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو تمام تیر جسم میں پیوست ہوتے گئے، جسم پاش پاش ہوتا گیا۔ آخری سلام اے میرے مولا عباس کا سلام۔ امام حسین نے آواز دی اعلان انکسر الساری، بھائی کے پاس آئے، ایک آنکھ میں تیر ایک آنکھ میں خون ہے۔ عباس کون؟ جس نے دنیا میں آنکھیں کھولی تو پہلے امام حسین کی زیارت کی۔ عباس دنیا سے جا رہے ہیں، کیسے زیارت کرے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے خون کو صاف کیا۔ عباس امام حسین کے روح کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس سے امام حسین نے کہا عباس تم نے زندگی بھر مجھے اپنا مولا و آقا کہا ہے، عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلاؤ۔ جناب عباس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں آپ کی ماں جناب زہرا کی کنیز ہے، میں کیسے آپ کو اپنا بھائی کہوں؟ کہا نہیں عباس ایک وصیت میری بھی پوری کرتے جانا۔ جناب عباس کی زبان مبارک سے نکلا اخی اخی، آخری کلمات کہے میرا مولا دنیا سے گزر گیا۔ حسین سر پیٹنے لگا، واپس آ واپس آ واقعلت ناصرہ۔ تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار، کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار، مشکیزہ چدا لوٹ کے تو پھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار، اے شیر جواں اے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار، مشکیزہ چدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار، مشکیزہ چدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار، اے شیر جواں اے پسر حیدر کرار عباس علمدار
کے ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اس طرح لگے سینہ اکبر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہوتی نہ سادہ کے خیموں میں فنا یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے لاش عباس پیشگی بھوکا کرتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور دھونا خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ جو تماچے لگتے دشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس تو چھنتی رضا زینب کی خیر میں عابد مظفر نہ بیڑی ڈلتی غازیانے بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے مہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے آج بھی آتی ہے یہ خبر سکینہ سے سدا ہے چچا دادی نہ زندہ میں یوں کو قضا
تھی ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بعربتس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.